أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کے 70 آیتیں ہو گئی. آج 71 آیت سے ہمارا درس شروع ہوا. یہاں پہ رب کریم جنگ بدر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، جو آپ کے اختیار میں اس وقت جو قیدی ہیں انہیں کہہ دو، اگر اللہ نے ظاہر فرمایا کہ تمہارے دل میں بھلائی ہے تو تم سے جو لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آج کے درس میں رب فرماتا ہے اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو فقط خان اللہ من قبل، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان میں سے بعض لوگوں پر آپ کو قادر غالب کر دیا. اور واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا بے حد حکمت والا ہے. یہاں پہ اس آیت کی تشریح میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ عباس اور ان کے اصحاب نے پیارے عقائد و جہان سے جب یہ قید میں آ گئے کہا تھا کہ آپ جو کچھ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم آپ کے متعلق اپنی قوم کو نصیحت کریں گے. یعنی جب آپ ہمیں رہا کریں گے قید سے تو ہم مکہ میں جائیں گے تو اپنی قوم کو نصیحت کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے اس عہد کو پورا نہ کیا، وہاں جا کے پھر مخالفت کی اور دین اسلام کے خلاف ہو گئے، اور یہاں تو انہوں نے معاہدہ کیا تھا نا کہ اب آپ کے خلاف نہیں لڑیں، دوبارہ لڑیں، تو آپ سے انہوں نے خیانت کی اور اس قول کے مطابق عمل نہ کیا تو آپ افسوس نہ کریں، یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کر چکے ہیں. یہ مکے والے جب بدر میں آئے، بدر کا واقعہ شروع ہے، تو یہ تو خیانت کر چکے ہیں پہلے. انہوں نے کفر کیا، آپ سے جنگ کیا اور آپ کو مکے سے نکالا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان پر غلبہ عطا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرنے کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جس کو ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا ذکر کیا، ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا تو یہ آپ سے خیانت کی، اور اس سے پہلے یہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر کے اللہ کے ساتھ کفر کر چکے ہیں. تیسری تفسیر یہ ہے کہ خیانت یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا تو ان سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ دوبارہ آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور مشرکین سے معاہدہ نہیں کریں گے. اگر انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی اور آپ سے خیانت کی تو آپ افسوس نہ کریں، یہ پہلے اللہ سے بھی عہد کر کے توڑ چکے ہیں، اور اللہ سے عہد کر کے اس کے توڑنے کی مثالیں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 63-64 میں ذکر فرمایا. قل مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ فرما دیجئے کہ بتاؤ تمہیں خشکی اور اندھیریوں
خشکی اور اندھیریوں کے ظلمات سے، عذاب سے کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، جب دریا میں تم پر مشکلات آتی ہیں، خشکی میں تم مشکلوں میں مبتلا ہوتے ہو تو گڑ گڑا کر آہستہ اللہ سے فریاد کرتے ہو، کہتے ہو لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ نے اس عذاب سے، اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس بیماری سے ہمیں نجات عطا کی تو ہم شاکرین میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، مینا اس مشکل سے، ومن کل کرب، اور ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے اللہ ہی نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو، دوسرے جو وسیلے اسباب بنتے ہیں وہ تو اللہ کے طرف سے بنتے ہیں، حقیقت میں تو اللہ ہی، اب اس کو ضرورت تھی یا اس کو ضرورت تھی 1000 روپے کی، اب اللہ تو ڈائریکٹ تو آ کے اس کی جیب میں تو نہیں ڈالے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالے گا، مصرف القلوب ہے، مقلب القلوب ہے، وہ اس کو دے گا۔ حقیقت میں یہ اللہ نے دیے ہیں کہ اگر اللہ اس کے دل میں نہ ڈالتا تو نہ دیتا۔ تو اسباب الگ الگ ہیں، کہ کشتی ڈوب رہی تھی، انہوں بولے یا اللہ بچا، کشتی بچ گئی، تو یہ کیا بولے کہ ڈرائیور نے بچایا؟ نہیں، اصل میں اللہ نے ان کو ڈبونے سے بچایا۔ دوسرا سورہ زمر میں آیت نمبر 8 میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب کافر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، میں نے انسان کا معنی اس لیے کفر کا کیا، اور الف لام عید خارجی ہے، خارج میں اس انسان سے مراد کافر ہے۔ دعا ربہ منیباً، دیکھے رجوع کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرتا ہے، یہ کافر بھی ایسے ہوتا ہے، مشرک، ہاں، الہ اللہ کی طرف، ثم اذا خولہ نعمت منہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے انہیں نعمت عطا کرتا ہے اور اس تکلیف کو دور کر دیتے، تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، اب نعمتیں ملی، اب اللہ کو بھول گیا، نعمتوں پہ انگڑائی، اترانے لگا، تکبر کرنے لگا جیسے قارون، وجعل للہ اندادا، اور پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، لِضِلَّ عن سبیلہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ پھر یہ کرتا ہے کہ خود بھی بھٹکا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی بتوں کی طرف بلاتا ہے۔ ہم نے سورت نمبر 2 میں پار نمبر 1 آیت نمبر 21 میں پڑھا تھا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی بارش برسائی، وانزل فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہیں قسم قسم کے پھل اور باغات اگائے، ہاں، فلا تجعلوا للہ اندادا، وہاں بھی الفاظ ہیں، تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو حقیقی مشکل کشا اور معبود اور ان کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔ قل تمتع بکفرک، کہہ دو اے کافر انسان، تم اپنے کفر سے، یہاں صاف الفاظ اس انسان کے لیے آئے ہیں، تم کہہ دو اے کافر انسان، تم تھوڑا سا فائدہ، دنیا کی زندگی تو ویسے بھی تھوڑے فائدہ لے لے، ان من اصحاب النار، ہاں انک من اصحاب النار، تو جہنمی میں سے ہے۔ تو یہ اس آیت مقدسہ میں ان کے خیانت کا ذکر، کہ یہ ان کا طریقہ ہے کافر انسان کا، کہ ہمیشہ جب مشکل میں آتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ تیری بندگی کرو، چور ہیرونی جب پکڑا جاتا ہے نا کہتے ہیں میری توبہ، جیسے چھٹکارا پاتا ہے پھر وہی عدد بلا پر بسم اللہ ناوڑی، جتھے دکھوتی اتھے جا کھلوتی۔ اگر اب فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیا، ہاں، مہاجرین اولین جو پہلے صحابہ ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ أَنفُسِهِمْ، اپنے مال و جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں۔ دوسرا گروہ مسلمانوں کا، وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا،
اور وہ لوگ مسلمان جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ انصار مراد مدینہ طیبہ کے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، مددگار ہیں اور وارث ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، یہ تیسرا گروہ ہے کہ ایمان تو لائے تھے لیکن مکہ سے ہجرت نہ کیا۔ ما لکم من ولات من شیء، اچھا تو وہ اس وقت تمہارے ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے، تم نہ مدد کرو گے نہ تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں جب تک ہجرت نہیں کریں گے، نہ تمہارے وارث نہ تم ان کے وارث۔ ہجرت اس وقت فرض تھا نا، حتیٰ یحاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، مکے کو چھوڑ دیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے جو دارالحرب میں ہے اور وہ مسلمان تم سے مدد طلب کریں دین میں، تو انسان سے مدد طلب کرنا یہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ لیکن وہ فرق یاد کرو جن کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ مدد جو ہے یہ اللہ کے عطا سے ہوتی ہے اور یہ ایک وسیلہ اور ایک سبب ہے بس۔ تو وہاں اکثر لوگ کہتے کہ نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یوں لگ رہا ہے کہ اس ملا کو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پتہ ہے، دوسروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا کے بندے، قرآن کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن کا مدد کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کونوا انصار اللہ، کیا لغوی معنی، اور اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کی دین کے مددگار جو بنو۔ اللہ فرماتے یا الذین من تنصر اللہ ینصرکم، تو یہاں اپنا اللہ نے جو تمہیں دیا اس کو اللہ کی بندگی میں صرف کرو، یہ معنی مراد ہے، اس کو مدد کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے میں غریب ہوں یار مجھے کھانے میں آپ سے مدد طلب کر، آپ دے دے، یہ شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، یہ اس کو مدد مجازی کہ تعاون البر والتقوی، اللہ کا حکم ہے۔ من انصار الی اللہ، اللہ کا حکم ہے، فاعینونی، اللہ کا حکم ہے کہ ذوالقرنین کا۔ تو یہ چیزیں بعض لوگ جو ہے نا وہ کنویں کے مینڈک ہے، وہ نیٹ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، خاص کر یہ کنویں کے مینڈک آپ لوگ سمجھتے ہیں، تو ایسے بے وقوف کہیں کہ میں نے بولا تمہیں کس نے قرآن کے سامنے بٹھایا، یوں لوگوں کو باور کرواتا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے سے مدد کرتا طلب کرتی ہے تو مسلمان ہی نہیں۔ بھائی پہلے ان سے پوچھو تو صحیح کہ آپ نے اس کو مدد سب طلب کی تو کیا اس کو آپ نے خدا سمجھا؟ اس مدد کے مانگنے میں یا اس کو دینے میں کیا یہ اس میں مستقل تھا؟ کیسی بھی وقوف والی بات کر رہے؟ اگر کوئی کسی کو کہہ دے یار آپ نے میری مشکل آسان کی دی، پہلے اس کو پوچھو تو صحیح کہ یہ مشکل آسان کرنے میں کون سا معنی ہے؟ اس غریب کو تو اپنی شہرت کی ضرورت ہے، کنویں کے مینڈک کو۔ یہ بھی پتہ نہیں کیا گمان کرتے کہ قیامت ہم اٹھیں گے تو کیا اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ دنیا ہے، اس میں والدین کی بھی مدد کرو، پڑوسیوں کی بھی کرو، بزرگوں کو بھی کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے ان کے ذریعے دوسروں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، تو نفع دے سکتا ہے اپنے اختیارات تک، جو عطائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو محدود ہے، جو حادث ہے، یہی ہے مراد ہے۔ یہ نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ خلاف شریعت ہے، بلکہ یہ اللہ کی بندگی ہے۔ استاذ جو ہے نا طلباء کی مدد کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں رات دن، پھر وہ عوام جو ہے علماء کی مدد کرتے ہیں اپنے پیسوں سے۔ آپ یہ بھی مدارسوں میں اپنے بچے بھیجتے دین کی مدد کرتے کہ علماء بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، پیارے نبی کی سنت اور شریعت سیکھیں گے، آگے تبلیغ کریں گے۔ تیسرا گروہ، اچھا تو تم پر ان کی مدد لازم ہے۔ یہ وہ تھا، ایک تو وہ تھا انہوں نے ہجرت نہ کی، نہ ہجرت کا ارادہ تھا، ایک تو تھا لیکن وہ مدد مانگ رہا ہے کہ ہم یہاں سے نکالو۔ جیسے آگے آئے گا کہ مکے والے کہتے ہیں اللہ اپنے طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے کہ ہم اس قوم اور اس ظالم بستی سے نکال دیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، مگر ان مسلمانوں کی مدد نہ کرو کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ اتنے عرصہ ہم نہیں لڑیں گے، جنگ نہیں کریں گے، پھر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ معاہدہ ہوا ہے نا۔ آگے ان کے واقعات تمہیں بتاتا ہوں۔ واللہ بما تعملون بصیر،
اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، تو لہذا تمہیں جزا اور سزا بھی دے گا۔ تو یہاں پہ ان مسلمانوں کے کہتے ہیں یہ چند قسمیں ہیں کہ ایک مہاجرین اولین کا ذکر جو ہوا، اور اس اچھا پھر 2 نمبر وہ کہ اس حصے میں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، دوسرے یہ انصار جس کا ذکر والذین آووا ونصروا اس آیت کے آخری حصے میں، اور تیسرا جن مومن نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی، ان کا ذکر آیت نمبر 75 میں آخری آیت میں آئے گا، اور والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا منکم، اور نمبر 4 وہ مومنین جنہوں نے فتح مکہ تک ہجرت نہ کی، ان کا ذکر آیت نمبر 72 میں کہ ان کے حصے میں والذین آمنوا ولم یہاجروا، یہ مختلف مسلمانوں کا ذکر یہ تھے اور یہ تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ مہاجرین کو انصار پر اللہ نے فضیلت دی، ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ مہاجرین اولین نے اللہ کے راہ میں اپنے مالوں سے جہاد کیا، کیونکہ جب وہ اپنے وطن کو چھوڑ آئے تھے تو ان کے تمام مال و دولت اور ان کے مکان و تجارت پر کفاروں نے قبضہ کر لیے۔ بہت مشکل کام ہے کہ انسان اپنا مکان چھوڑے، اپنا علاقہ چھوڑے، یہ بولنا تو آسان ہے، جب وقت آتا ہے نا کہ لوگوں نے مکان کیسے بنائے، وہاں بسنا اسباب کیسے بنائے، پھر آپ اس کو تیار چھوڑ کو جائیں، اللہ اکبر، یہ بس بولنا ہی آسان ہے، ورنہ ان کو کیا شان ملی مہاجرین کو، یہ ان کی قربانیاں دیکھیں۔ پھر انہوں نے مکہ سے مدینہ آنے کے لیے اور غزوات میں شرکت کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، تو وہ تو چھوڑ دیے، جو وہاں تھے وہ چھوڑ دیے، پراپرٹی ذاتی جائیدادیں خاندانوں کے خاندان چلے آ رہے تھے، وہ چھوڑتے، جو تھے وہ آ کے جنگ و جہادوں میں دے دیے، جو کچھ تھا یہاں تک بچوں کو قربانی دی، جانوں کی قربانی دی، مال سب کچھ۔ اس شعر کی مصداقیں اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، کہ انہوں نے سب کچھ مٹا دیا، کشتیاں جلا دی کہ چلو سب کچھ قربان، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہوں نے اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا، کیونکہ انہوں نے بغیر ہتھیاروں اور بغیر عددی قوت اور بغیر تیاری کے غزوہ بدر میں کفار کے خلاف جہاد کیا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کے رضا اور خوشنودی کے اصول کے مقابلے میں ان کو اپنا مال عزیز تھا نہ جان، اور چونکہ وہ ہجرت کرنے میں اور اللہ کے راہ میں مال اور جان خرچ کرنے میں بعد کے مسلمانوں پر سابق اور اول تھے، اس لیے ہجرت اور جہاد میں وہ بعد کے مسلمانوں کے لیے امام، پیشوا اور مقتدا بن گئے، اس لیے ان کا رتبہ، اجر و ثواب بعد میں ہجرت کرنے والوں سے بہت زیادہ تھا۔ یہ تو ابتدا بڑی مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ پڑھیں گے آگے، اللہ کیا فرماتے ہیں، السابقون الاولون، مہاجرین اور انصار میں سبقت کرنے والے، من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، اور پھر انہوں نے بھلائی کے ساتھ ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی جیسے ہم ہیں۔ ہم صحابہ کا نام لے کر دل خوش ہوتا ہے، یا اللہ کتنے پیارے تھے وہ تیرے، صحابہ کرام تو میرے نبی نے فرمایا آسمان کے ستارے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 13 میں آمنوا کما آمن الناس، مفسرین کہتے ہیں صحابہ جیسے ایماندار بن جاؤ، سب کچھ داؤ پہ لگا دو، وہ ضرورت پڑی تو یوں کہہ دو ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، فکر نہ کر، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے تیرے دیووں میں خون جلانے کے لیے۔ یہ شان مسلم ہے کہ اللہ سورہ توبہ میں یہ 100 نمبر آیت ہے، آگے 111 میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں، یہ جنتی ہیں، ان کو جنت ہے۔ تو یہاں پہ رب کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ مہاجرین سے اللہ راضی، انصار سے اللہ راضی، اور بھلائی میں ان کے پیروکار تا قیامت ان سے بھی اللہ راضی۔ جو صحابہ کے عیب تلاش کرے اور صحابہ پر انگلیاں اٹھائے وہ اپنا ٹھکانہ خود بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کتنے پیار سے کہا ارے میری وجہ سے ان سے محبت کرو۔ ایک انسان ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا،
ہاں لیکن تمہیں کوئی کہتے یار اگر مجھ سے پیارے مجھے رضا چاہتے تو ان سے محبت کرو، آپ بولیں گے ہمارے پٹھان کہتے ہیں، لیکن وہ کہاوت یا نہیں بولتا، چھوڑیں اس کو۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جس نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کے، مہاجرین اولین، وقاتلا اور جہاد کے، اولئک اعظم الدرجہ، ان لوگوں کے لیے بڑا درجہ ہے، من الذین انفقوا، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیے، من بعد ان کے بعد، وقاتلوا جہاد کے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن شانیں الگ الگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں 10-11 نمبر آیت میں، السابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے ہیں وہیں اللہ کے مقرب ہیں، مہاجرین اولین سابقین نے سب مسلمانوں سے پہلے ہجرت کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اور اس کے راہ میں جہاد کر کے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اس نیک عمل کی راہ دکھائی، اس لیے قیامت تک مسلمانوں کی ان نیکیوں کا اجر ان کے نام اعمال کی زینت ہوگا۔ حدیث شریف میں، مسلم شریف میں یہ حدیث 2313 میں مرقوم ہے، نسائی میں حدیث 2554 میں ہے، نساء اور ابن ماجہ میں یہ حدیث 203 نمبر میں، اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں، مصنف عبدالرزاق، سنن کبریٰ للبیہقی اور المعجم الکبیر وغیرہ، کنز العمال میں، مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من سنّ سنتاً حسنہ، کہ جس نے کوئی اچھا کام سر انجام دیا ایسے کہ پہلے کسی نے نہ دیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، لیکن اس کام کو پھر آگے لوگوں نے پھر ان سے سیکھا اور وہ بھی اس پر عمل پیرا ہوئے تو ان کو بھی اجر ان کا ملے گا، لیکن جنہوں نے اس کام کو ایجاد کیا تھا، اس سنت، اس اچھے عمل کو، اب الف نے جس کام کو کا موجد تھا تو اب یہ تو دنیا سے چلا گیا، اس نے کام کیا، اس کے بعد جیم اس کام کو کر رہا ہے، جیم کو 100/100 نمبر اپنے عمل کی ملیں گے اور اس کے 100/100 نمبر الف کو بھی ملیں گے، بغیر اس کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا، کہ عمل کرنے والے کے عمل میں کوئی ثواب کی کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی پورا ملے گا، لیکن جو موجود تھا اس کو بھی پورا ملے گا۔ اور اسی طرح گناہ کے ایجاد کرنے والے، کوئی گناہ برے اعمال بھی ایجاد کرتے ہیں، بدعت سیئہ جس کو کہتے ہیں، تو جس نے کیا یہ گناہ تو اس کو ملی، بدعت سیئہ ہو یا اور کوئی گناہ ہو۔ جیسے قابیل نے پہلے قتل کیا تو ایک قتل کا گناہ تو اس کے ذمہ آیا، لیکن قیامت تک جو بھی قتل کرتا ہے اس کا ثواب اس کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسے گناہوں سے بچائے کہ انسان قبر میں چلا گیا اور گناہ کی لین پیچھے لگی ہوئی ہے، ایسے گناہ اللہ نہ کرے، سنیما بنا دی، بدکاری کا اڈا بنا دیا، شراب کی دکانیں، وہ بہت ساری برائیاں کہ مسلمان اس میں پھنستے رہے، فحاشی عریانیوں کو ایجاد کیا۔ تو صحابہ کیا تھے؟ وہ اچھائی، کہ انہوں نے یہ راستہ آگے بڑی اچھی بات انہوں نے لکھے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ جب وہ اپنی نوع کے لوگوں کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی اس نیک کام کرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور لوگوں پر کوئی مشکل کام اس وقت تک آسان ہو جاتا ہے جب وہ اور لوگوں کو بھی وہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سو اس اعتبار سے مہاجرین اولین کو بعد مسلمانوں پر بہت بڑی فضیلت حاصل تھی۔ پھر ان کی قسمیں لگی، چلے یہ تھوڑی بتا دوں۔ مومنین انصار کو بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے طرف ہجرت کی تھی، تو اگر وہ مدینہ طیبہ والے ساتھ نہ دیتے، ان کے لیے گھر مہیا نہ کرتے، کھیت مہیا نہ کرتے، ہر چیز ان کے ساتھ نہ بانٹتے، تو پھر یہ مشکل مہم جو تھی اصحاب رسول کا ساتھ نہ دیتے تو ہجرت کے مقاصد پورے نہ ہوتے۔ اس کے باوجود مہاجرین اولین کا مرتبہ انصار مدینہ کی وجہ سے کئی اعتبار سے کم ہے۔ نمبر 1، مہاجرین سابقین اولین ایمان لانے میں انصار اور باقی سب مسلمانوں سے افضل ہیں، اور ایمان لانا ہی تمام فضیلتوں
کی مبدا اور منشا ہے۔ نمبر 2، مہاجرین اولین مسلسل 13 سال کفار قریش کی زیادتی اور ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے اور تمام سختیوں پر صبر کرتے رہے۔ بعد والوں کو یہ چیزیں، بعد والے تو ایمان لائے تو اسلام بہت ترقی کر چکا تھا اور غلبہ آ چکا تھا۔ نمبر 3، انہوں نے اسلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، گھر، تجارت اور باغات کو چھوڑا، اور اسلام کے خاطر یہ تمام مصائب مہاجرین نے برداشت کی، اس لیے ان کا مرتبہ بڑھا۔ نمبر 4، رسول اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو قبول کرنے کا دروازہ مہاجرین اولین نے کھولا۔ انصار نے ان کی اقتداء کی اور ان کی مشابہت اختیار کی، اور مقتدی مقتدی سے افضل ہوتا ہے۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں نیک کاموں کا ایجاد کریں، نیکی کا ذریعہ بنیں، برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ کریم اللہ تیرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ بڑے بہادر تھے یا اللہ، انہوں نے ایسے تو نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ کریم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے یا اللہ تعالیٰ۔ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں یا اللہ، ان کے پیاروں کے صدقے ہمیں بھی اللہ صراط المستقیم پر گامزن فرما یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔